Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Punishment of Shahpesh the Persian on Hippel the Builder by George Meredith. English Class 11, Lesson 10. پارٹ 3 اہم الفاظ ہیں کوس کہا پرانا طریقہ ہے لفظ کو لکھنے کا ادب میں لٹریچر میں اس طرح سے لٹریری ہائیلی لٹریری فارمل انگلش میں لکھا جاتا ہے یہ لفظ سیٹ اسپیک اٹرڈ اوبے اطاعت کرنا حکم ماننا کمپلائی سبمٹ ہیڈ کوس خپل ٹو ہیئر از ٹو اوبے خپل بولا خپل نے کہا سننا تو اطاعت کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ سنا تو مان لیا یا جو انڈین کورس میں کہا جاتا تھا جو حکم آ لیجا کہ جیسے کسی نے حکم دیا تو اسی وقت مان لیا یہ اس کے لیے یہ ایک فارمل لائن تھی ٹو ہیئر از ٹو اوبے جو سنا وہ مان لیا اہم الفاظ ہیں انفنشڈ نامکمل ادھورا انکمپلیٹ پارشل ڈیفیکٹو سلونز شاہی محلوں میں بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں بڑے ان میں کافی زیادہ دروازے رکھے جاتے ہیں تو انہیں بارہ دریاں عام طور پہ کہا جاتا ہے بارہ دری بڑے کمرے ہالز چیمبرز گیلریز امپرفیکٹ نامکمل ناقص عیبدار فلاڈ فالٹی ڈیفیکٹو کورٹس صحن احاطے دربار کورٹیارڈز کوادرینگلز انکلوزرز روفلیس بے چھت اوپن ٹاپ انکورڈ اوبیلسکس ستون نما یادگار مینار یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے لمبے لمبے مینار بنائے جاتے ہیں اوپر سے تھوڑے سے نکیلے ہوتے ہیں اور عام طور پہ یہ چوکور ہوتے ہیں اور اوپر سے نوک بنائی جاتی ہے ان کی مینار مونولیتھس پلرز اسپائرز اریکٹڈ آدھا کھڑا کیا گیا ہاف اریکٹڈ آدھا کھڑا کیا گیا ریزڈ کنسٹرکٹڈ بلڈ جسے پورا نہیں بنایا گیا پیئرسڈ چھیدا ہوا سوراخ کیا ہوا پرفوریٹڈ بورڈ پنکچرڈ چپڈ کاٹا ہوا ٹوٹا ہوا نوچڈ بروکن ڈیمیجڈ کالمز ستون پلرز شافٹ سپورٹس یہ وہ بلڈنگ کے پارٹس ہیں جو چھت کو سہارا دیتے ہیں He conducted Shahpesh among the unfinished saloons and imperfect courts and roofless rooms and by half-erected obelisks and columns pierced and chipped off the palace of his building. He خپل کی بات ہو رہی ہے وہ شاہ پیش کو اس کے محل کی عمارت کے ناتمام سلونز میں لے گیا بارہ دریوں اور ناقص نامکمل احاطوں صحنوں درباروں اور بے چھت کمروں اور آدھے ہاف اریکٹڈ آدھے کھڑے ستونوں میناروں اور ستون جنہیں چھیدا گیا تھا اور کاٹا گیا تھا کے درمیان لے گیا وہ شاہ پیش کو اس کے محل کی عمارت کے ناتمام بارہ دریوں اور ناقص صحنوں اور بے چھت کمروں اور آدھے نصب شدہ آدھے کھڑے میناروں اور چھیدے ہوئے اور کاٹے ہوئے ستونوں کے درمیان لے گیا اہم الفاظ ہیں bewildered حیران ششدر perplexed confounded astonished spoken کہا ہوا ادا کیا گیا uttered expressed pronounced and he was bewildered at the words spoken by Shahpesh
اور وہ شاہ پیش کے ادا کیے ہوئے الفاظ پر حیران رہ گیا۔ اہم الفاظ ہیں exalted بلند کیا، سراہا elevated honored glorified، perfection تکمیل کمال، flawlessness completeness excellence، craft ہنر فن، skill workmanship artistry، labor محنت مشقت، toil effort exertion، speediness تیزی جلدی، swiftness rapidity promptness، assiduity محنت مسلسل لگن جو مسلسل محنت کی جاتی ہے اسے assiduity کہا جاتا ہے، feigning ظاہر نہ کرنا دکھاوا کرنا، pretending dissembling concealing، negligence کوتاہی غفلت، carelessness omission inattention۔ But now the king exalted him and admired the perfection of his craft, the greatness of his labor, the speediness of his construction, his assiduity, feigning not to behold his negligence۔ لیکن اب بادشاہ نے یہ دکھاوا کرتے ہوئے کہ اس کی غفلت کو نہیں دیکھا، اسے سراہا، اسے عزت بخشی اور اس کے فن کے کمال کو، اس کی محنت کی عظمت کو، اس کی تعمیر کی تیز رفتاری کو، اس کی لگن کی یا اس کی مسلسل محنت کی تعریف کی۔ اہم الفاظ ہیں وائنڈنگ گھومتی ہوئی، پیچدار، بلدار بل کھاتی ہوئی، اسپائرلنگ ٹویسٹنگ کرونگ، بیلسٹرز سیڑھیوں کی ریلنگ کے ستون، سیڑھیوں کے ساتھ جو ایک ریلنگ بنی ہوتی ہے اس کے جتنے بھی پلرز ہیں چھوٹے چھوٹے ستون ہوتے ہیں انہیں بلسٹرز کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ سیمنٹ وغیرہ کے بنائے جاتے تھے، اس کو بیلسٹرز کہا جاتا تھا۔ سینونیمز ہیں بینسٹرز، سپنڈلز، ریل پوسٹ۔ ٹیرس چھت کھلا فرش، بادشاہ اپنے محلوں کی چھت کے اوپر کھلا جگہ بنایا کرتے تھے چہل قدمی وغیرہ کے لیے، اسے ٹیرس کہا جاتا تھا۔ چھت کھلا فرش، پلیٹ فارم بالکنی، روف واک۔ ڈیووشن لگن اخلاص، ڈیڈیکیشن فرور زیل، کانسٹینسی ثابت قدمی پائیداری، اسٹیڈفاسٹنس پرزیورنس انڈیورنس، ٹوائل محنت مشقت، لیبر ڈرجری exertion۔ Presently they went up winding balusters to a marble terrace, and the king said, "Such is thy devotion and constancy in toil, Khippil, that thou shalt walk before me here." shalt جو ہے shall کی پرانی یا فارمل فارم ہے، thou جو ہے یہ you کی پرانی شکل ہے، thy جو ہے یہ اس کا possessive pronoun ہے، your جو آج کل ہو چکا ہے یہ thy ہے، تمہارا یا آپ کا۔ پھر وہ بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے ایک سنگ مرمر کے ٹیرس پر، سنگ مرمر کی چھت پر گئے اور بادشاہ نے کہا، خپل تمہاری محنت میں لگن اور ثابت قدمی ایسی ہے، خپل تمہاری محنت میں لگن اور ثابت قدمی ایسی ہے کہ تم یہاں میرے آگے چلو گے۔
ہپل کو بادشاہ نے کہا کہ اب تم میرے سامنے میرے آگے چلو گے۔ یہ اس وقت بادشاہ کے سامنے چلنا ایک بہت بڑا جرم ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ نے خود کہہ دیا تو وہ ایک بہت بڑی عزت افزائی تھی۔ تو یہ اس نے اسے کہا کہ تمہاری ڈیووشن اور کانسٹینسی اتنی ہے کہ تم اب میرے آگے چلو۔ اہم الفاظ ہیں کمانڈڈ حکم دیا، آرڈرڈ ڈائریکٹڈ انجوائنڈ، پریسیڈ آگے چلنا، سبقت لینا، گو بیفور لیڈ ہیڈ، ہائٹنڈ اکڑ گیا گھمنڈ کرنے لگا، پفڈ اپ سویلڈ کنسیٹڈ، آنرڈ آنر عزت وقار، ڈگنیٹی ڈسٹنکشن پریویلیج۔ He then commanded Hippel to precede him, and Hippel was heightened with the honor. اس نے پھر ہپل کو حکم دیا کہ اس کے آگے چلے، پریسیڈ آگے چلنا، اور ہپل اس عزت افزائی سے اکڑنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا۔ ہائٹنڈ اکڑ گیا گھمنڈ کرنے لگا۔ اہم الفاظ ہیں پریڈڈ نمائش کے طور پہ چلنا، فخر سے چلنا، مارچ سٹرٹڈ ڈسپلیج، چانسڈ اتفاقاً حادثتاً، پرانی طرز کا ہے۔ ETH والے جتنے بھی اس لیسن میں لفظ آئیں گے وہ پرانی طرز کے ہیں، آج کل استعمال نہیں ہوتے یا وہ بہت زیادہ فارمل انگلش میں استعمال ہوتے ہیں۔ happens occurs befalls، گیپ خلا رکھنا، اوپننگ بریچ بریک، further مزید آگے، onward beyond farther۔ When Hippel had paraded a short space, he stopped quickly and said to Shahpesh, "Here is as it chanced a gap, O king, and we can go no further this way." جب ہپل تھوڑا سا فاصلہ چلا وہ جلدی سے رک گیا اور شاہ پیش سے کہا، اے بادشاہ یہاں اتفاق سے ایک خلا ہے اور ہم اس راستے پر مزید آگے نہیں جا سکتے۔